ان لوگوں کے بارے میں کیا کہے گا علی صاحب جو پارٹی آپ کھڑے رہے نا پارٹی کے ساتھ, یہ کیوں چھوڑ کے چلے گئے 2 دن 1.5 دن, آپ 80 دن رہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جیل کی سختیاں تھیں, ظاہر سی بات ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ تذلیل تہذیق نہیں ہوئی, یار جیل کا اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے, 1.5 دن 2 دن, حالانکہ میں جانتا ہوں آپ ان لوگوں میں سے تھے کہ آپ اتنے زیادہ منظور نظر نہیں تھے, چونکہ آپ اپنا موقف رکھتے تھے, آپ ہاں میں ہاں ملانے والے, آپ کاسا لیس نہیں تھے. وہ جو کاسا لیس تھے, جو ہاں میں ہاں ملاتے تھے, جو غداری کا, وہ 1.5 دن میں کیوں نکل لیے؟ آپ تو کھڑے, آپ بیٹھے رہے 80 دن, کیا ہوا؟ بس میں ان کے بارے میں کیا کہوں, ساتھ ہم چلے ہیں اور بہت سے اس میں میرے سے سینئر ہیں. بس میں صرف اتنا کہوں گا کہ امتحان زندگی میں آتے ہیں, اگر آپ کسی شخص کے ساتھ ویژن پہ اس کے ساتھ ہیں, ایک مقصد, عظیم مقصد کے لیے, تو پھر آپ مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. ویسے بھی ہمارا جو کلچر ہے, پنجاب کا کلچر ہے, پشتون کا ہمارا بالخصوص ہمارا ادھر کا کلچر ہے کہ آپ اپنے محسن کے ساتھ, اپنے لیڈر کے ساتھ, اپنے بزرگ, اپنے دوست کے ساتھ مشکل میں کھڑے رہتے ہیں. میں ان کے بارے میں کچھ دوبارہ میں کہوں گا, کچھ برا نہیں کہنا چاہتا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مزید ان کا اس عظیم تحریک میں رہنا قبول نہیں تھا. یہ تحریک, بادامی صاحب میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں, یہ تحریک پاکستان کے مڈل کلاس کی محبت کا ایک نام ہے. اس محبت کو انہوں نے عمران خان کا نام دیا, اور خان نے ہمیشہ 50 سال سے پاکستان کا جھنڈا اونچا ہی رکھا ہے. کیونکہ میں نے آج ایک بات بھی کی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کی حب الوطنی پہ سوال اٹھاتے ہیں. یار آپ تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب عمران خان کے دائیں ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا تھا, اور آج بالکل ٹھیک ہے, میں تو بار بار کہہ رہا ہوں حب الوطنی میں کسی کی شک ہی نہیں کرنا چاہیے. جھنڈا ہے وہ ٹورڈز دی اینڈ علی محمد خان صاحب, پاکستان کا جھنڈا ہے. بالکل ٹورڈز دی اینڈ, ابھی آپ نے ایک منظر بیان کیا جو کہ یقین جانیے مجھے دیکھ کے, مجھے سن کے تکلیف ہوئی. اللہ جانتا ہے کہ آپ کی والدہ آئیں اور سارا کچھ ٹھیک ہے, اور آپ نے شروع میں کہا کہ میرا چیئرمین جیل میں بیٹھا ہے, اور دیکھو اس نے کیا کیا. یہ پاکستان نے پہلی مرتبہ نہیں ہوا, آج سے 3 سال پہلے ایک اور وزیر اعظم تھا, وہ جیل میں بیٹھا تھا. آپ کے خیال میں وہ ٹھیک جیل میں بیٹھا تھا؟ اچھا چلیں اس کو بھی اگر چھوڑ دیں اور آگے بڑھ جائیں, اگر ورنہ آپ کہیں گے عدالتی, وہ لمبی بڑی بحث ہو جائے گی. جب اس وزیر اعظم سے اس کی بیٹی ملنے جائے اور بالکل اس کی بیٹی کو اسی کے سیل کے اندر جا کے بیٹی کے سامنے پکڑا جائے, اس کو اس کے سامنے اس کی بیٹی کو ہتھکڑی لگائی جائے, حالانکہ یہ کام باہر آگے بھی ہو سکتا تھا, لیکن اس سامنے لگائی جائے تاکہ اس کو توڑو ذرا, تو یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ احتساب ہو رہا تھا یا یہ انتقام ہو رہا تھا؟ دیکھیں میں نے نہ اس دور میں سپورٹ کیا اور نہ میں کر سکتا ہوں, بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں بھی لے کے چلوں. آپ مریم بی بی کی بات کر رہی ہیں, لیکن ان سے بہت زیادہ قداور شخصیت ہماری ایک اور بڑی بہن اللہ ان کی مغفرت فرمائے بینظیر بھٹو شہید تھیں, اور ان کی بک ڈاکٹر آف دا ایسٹ اگر کسی نے نہیں پڑھی تو ان کی ضرور پڑھیں. فاطمہ جناح بی بی کی ضرور پڑھیں, اس سے احساس ہوگا کہ ہماری ان خواتین نے کتنی تکالیف اٹھائی ہیں. میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں اس بحث میں پڑے بغیر کہ کس نے کیا کیا, آئیں اب وقت ہے زخموں پہ مرہم رکھنے کا. حکومت جا چکی ہے, کیا کرنا چاہیے؟ ساری جماعتوں کو ساتھ بیٹھنا چاہیے, پی ٹی آئی پی ڈی ایم کی سب کو ساتھ بیٹھنا چاہیے. دیکھیں اگر کوئی یہ کہنا بادامی صاحب کہ اختلاف ختم, اختلاف اب تو میرے چھوٹے بھائی ہیں, آپ کا میرا اختلاف رہتا ہے. جی بالکل رہتا ہے, بحث کرتے ہیں, کبھی کبھی آپ ہم اکٹھے چائے پیتے ہیں, بالکل ایسے لیکن اختلاف بھی کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو میں یہ نہیں کہتا کہ اختلاف, اگر اختلاف ختم ہو پھر تو ساری ایک ہی جماعت بن جائے نا. اختلاف رکھتے ہوئے پاکستان اور 22 کروڑ عوام کی خاطر سیاسی جو ہمارے زعماء ہیں اور جو ہمارے ملٹری جو ہمارے لیڈرشپ ہے, سب سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس مشکل سے قوم کو نکالیں. اس میں کسی کا فائدہ نہیں, اور عوام کو ایک موقع ہم دیں, اور جس کو بھی ایک بات اور, جس کو بھی موقع ملے چاہے ہم ہوں یا کوئی اور, اگر ہم آتے ہیں تو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ والے ان کا جو سنت ہے اس پہ چلیں. انتقام کو ذہن میں رکھ کے سیاست نہیں چلتی. ہم نے ملک کو آگے لے کے جائیں, اگر ہمیں اللہ جیت دے تو ہم بڑا دل کر کے اور ملک کو آگے لے کے جائیں اور اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں, اور جو بھی اگر ہمارے علاوہ کوئی اور جیتے. دیکھیں آخری ٹھیک ہے وہ پوائنٹ آ گیا, آپ کہہ رہے ہیں مینڈیٹ ماننا چاہیے. اور آخری سوال یہ علی محمد خان صاحب, مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک بالکل آخری سوال یہ بیٹھنا پڑے گا. آج آپ کی جماعت کی پوزیشن یہ ہے کہ امریکہ نے گورنمنٹ گرائی جو کہ یہاں سے فیسیلیٹیٹ ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے. میرا آپ سے بڑا معصومانہ سوال ہے, اگر آپ کا سیاسی مخالف آصف زرداری یا نواز شریف یہ کہتا تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ یعنی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کس کے, انہوں نے ایک غیر ملکی طاقت کے کہنے پہ عمل کیا. ابھی اس بحث میں جائے بغیر کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں, ایک لمحے کو فرض کریں کہ نواز شریف کا بیان ہے یہ, تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا کہ وہ کون ہے, نواز شریف کس کا ایجنٹ ہے؟ آپ تو ان کو تانے مارتے رہے کہ یار مودی کو ساڑیاں بھجواتے ہو, آم بھجواتے ہو. اگر یہ بیان نواز شریف کا ہوتا یا زرداری صاحب کا کسی کا, تو آپ کیا کہتے ہو کہ ٹھیک ہے بالکل صحیح اس کی رائے, نواز شریف کی اس میں کیا ہو گیا؟ دیکھیے بادامی صاحب, جہاں تک سائفر کا تعلق ہے اس پہ دو ہائی پاورڈ سب سے جو
پاورفل کمیٹیز ہیں نیشنل سیکیورٹی کی، وہ بیٹھی، ایک خان صاحب کے نیچے، ایک میاں صاحب کے نیچے، دونوں میں اس وقت کے چیف صاحب بھی تھے اور ڈی جی آئی بھی تھے، شہباز صاحب کے نیچے بھی وہ تھے، دونوں نے ایک ہی بات کی کمیٹیز نے، نیشنل سیکیورٹی کے اعلامیے میں یہ تھا کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے اور ڈیمارش کیا گیا اس ملک کے، جو مناسب طریقہ تھا وہ کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہوا تھا باہر سے اور بلیٹنٹ ہوا تھا. اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کس نے کس کے کہنے پہ کیا، میں آپ کو یہ بتاؤں، پاکستان از ناٹ اے بنانا ریپبلک. اس کا وزیر اعظم، اس کا صدر، اس کا چیف آف آرمی اسٹاف یا اس کا چیف جسٹس کبھی بھی غیر محب وطن شخص نہیں ہو سکتا. ہاں ڈفرنس آف اوپینین آپ کا ہو سکتا ہے، باقی ہم سب محب وطن ہیں. کیا اس کا چیف آف آرمی اسٹاف امریکہ کے کہنے پہ یہاں کی حکومت گرا سکتا ہے؟ باجوہ صاحب نے گرائی یا نہیں گرائی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے یہ تو آپ بہت عجیب سا سوال کر رہے ہیں. میں آپ کو دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، یہ میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ لوگ بیچ رہے ہیں پچھلے 15 مہینے سے. بھائی میں وہ جملہ دوہرا رہا ہوں. کوئی بھی غیر محب وطن شخص ان عہدوں پہ نہیں بیٹھ سکتا، اور پاکستان کا وزیر اعظم ہو، پاکستان کا صدر ہو یا چیف آف آرمی اسٹاف ہو، وہ کرے گا جو ملک کے مفاد میں ہوگا. اس وقت جو سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی اس کے مطابق ایسے حالات بن رہے تھے. یعنی پاکستان کا صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف جو بھی ہو، وہ کم از کم اس حد تک نہیں جاتا کہ کسی غیر ملک کے کہنے پہ اپنے ملک پہ کچھ کر دے. یہ نہیں ہو سکتا کم از کم. دیکھیں کوئی غیر محب وطن شخص ہمارے ملک کی ان اعلیٰ عہدوں پہ نہیں پہنچ سکتا. دس از ناٹ اے بنانا ریپبلک. بہت کا ایک سسٹم ہے. تھینک یو. دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹھیں اور ملک کو آگے بیٹھیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ علی محمد خان صاحب.